تو اگر اس دنیا کو، اس عوام کو، اس ملت کو، اس امت کو اسی طرح اپنے حال پہ چھوڑنا ہوتا تو اللہ کریم کبھی 1,24,000 انبیاء و رسل کو نہ بھیجتا، علیہ السلام وہ نہ آتے، مالک اپنا پیغام نامہ نہ بھیجتا، مالک کبھی قرآن نہ اتارتا اگر ہم نے اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوتا۔ آج ہم ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مالک کو قبول ہوتا تو مالک اتنا بڑا عظیم منصوبہ نہ بناتا۔ تو یاد کر لیں، یہ ٹھان لیں بات، یہ گرا دے لیں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئیں، نہ ہم اپنی مرضی سے ہم نے جانا ہے، ہم اسی کی مرضی سے آئیں، اسی کی مرضی سے جانا ہے۔ اور یہاں ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزار کے کامیاب نہیں ہونا، یہ من چاہی زندگی نہیں بننی، رب چاہی زندگی کی ہماری اگر کریں گے، رب چاہی زندگی کو گزاریں گے، اگر اس راستے کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ اگر اس راستے کے اوپر چلیں گے، تو اس راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے، تو کبھی بھی ہماری بچت نہیں ہو سکتی، ہماری بقا نہیں ہو سکتی، ہماری فلاح نہیں ہے، ہماری ذلت اور پستی ہے۔ اور یہی حال ہمارے سامنے، آج جو ملت اتنی پریشان ہے، آج جو امت اس قدر پریشان ہے، آج جو امت کے اندر جو اس قدر آگ بھڑکی ہوئی ہے، وہ اسی لیے کہ ہم اصل راستے سے ہٹ گئے، اللہ جل جلالہ کے حکم کردہ راستوں سے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والے اس راستے سے، اس تربیت سے، اس تعلیم سے، اس پیغام سے آج جو ہٹے، آج پوری امت پریشان ہے، آج پوری امت پریشان ہے۔ ابھی حال میں جو آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایران اور فلسطین کی جو امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ چل رہی تھی، آج یہ 10 اپریل 2026 آج وہ مذاکرات کچھ اسلام آباد میں چل رہے ہیں، تو کیا یہ آپ سارے سمجھتے ہیں کہ بس اب جنگیں ختم ہو گئیں، یہود و نصارہ ہم پہ راضی ہو گئے، کیا دشمن ٹل گیا، وہ ہٹ گیا، اور آج کے بعد اسلام زندہ باد، آج کے بعد پاکستان زندہ باد، آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ آج کیا ہم بڑے امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ آج کے بعد کوئی دشمن کا وار نہیں چلے گا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بیچ میں وقفہ ہے، یہ تو منڈا منڈا ہے، یہ تو منڈا منڈا ہے، یہ تو ایک سازشیں ہیں، یہ تو ترلے ہیں، یہ تو منتیں ہیں۔ دشمن ٹلا نہیں، دشمن کے عزائم ٹلے نہیں، قیامت تک اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ خطرہ ٹلا نہیں، ہم پرامن نہیں ہوئے، خطرات اسی طرح باقی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ملت کا احساس کریں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، نیکی کے راستے کی طرف آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں، اور برائی کے راستے سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ہم نے ساری زندگی، ہمیں یہ تعلیم ہے، ہماری ذمہ داری، ہمارے فرائض ہیں کہ مسلمان مومن ہر پوری زندگی مجاہد بن کے رہے، پوری زندگی دین کا سپاہی بن کے رہے، ہمیشہ اپنا سینہ تان کے رہے، اللہ اس کے راستے کے اوپر اسی طرح مقیم رہے، کبھی اپنے ہتھیار کو نہ رکھے، کبھی اپنے ارادوں کو پست نہ کرے، اسے ہمیشہ جوان رہنا چاہیے، اپنے ارادوں کو جوان رکھنا چاہیے، اور ہر سانس اس کا جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہونا چاہیے۔ دشمن آئے نہ آئے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو نہ ہو، ہر وقت اسے اپنا عزم جو ہے وہ مصمم رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب سے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے بھلایا ہے، تب سے ہم ٹھیڈے کھا رہے ہیں، آج تک نہیں سنبھل رہے۔ جب سے بھولیں، جب سے بھٹکے، ہم تب سے نہیں سنبھل رہے۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت مثال سرکار نے دی، آپ نے اس امت کو ایک کشتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ سرکار نے فرمایا کہ جیسے ایک کشتی
سمندر میں تیر رہی ہو، اس کی 2 تہہ ہوں، کچھ مسافر نیچے ہوں، کچھ اس کے بالا خانے میں، کچھ اوپر والے منزل میں ہوں۔ اب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جائیں، اوپر سے منڈیر سے باہر ڈول ڈال کے پانی باہر سے لیں، تو کوئی ان میں کہے کہ کیوں نہ ہو کہ میں بھی تو اس کشتی کا حقدار ہوں، میں نیچے سے سوراخ کر لوں، اندر سے سوراخ کر کے میں پانی لے لوں۔ تو سرکار نے فرمایا کیا اوپر والے مطمئن ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی اس کا بھی حق ہے، اگر نیچے سے لیتا ہے لے لے، ہمیں کیا اس بات سے۔ سرکار نے فرمایا کیا جب کشتی میں پانی آئے گا تو کیا سارے ہی ڈوبیں گے؟ ساری کشتی نے ڈوبنا ہے نا۔ آج اگر ہم کہیں کہ چلو کوئی ساتھی 1 2 4، اگر میرے ساتھی، اگر کوئی یہاں کے ماحول والے، معاشرے والے، رہنے والے، اگر کوئی دنیا میں کوئی برا کام کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کیا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ جیسے سرکار نے وہ مثال دی نا کہ اگر پانی کشتی میں آ گیا ساروں نے ڈوب جانا ہے، تو ساروں کی ذمہ داری ہے کہ نیچے سے کوئی سوراخ نہ کرنے دے، یہ ساروں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے قرب میں، جوار میں، ہمارے دائیں بائیں اگر کوئی برائی کرتا ہے اسے منع کرے، یہ نہ کہ اسے اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، چلو کوئی کرتا ہے تو ہمیں کیا، یہ نہ کریں کہ کوئی کرتا ہے تو کیا ہے ذرا، ہمیں کیا ہے ذرا، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکو، کم از کم اسے دل میں تو برا جانو نا۔ اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم اس ذات حق کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم نے نیکی کی دعوت نہ دی، برائی سے لوگوں کو منع نہ کیا، تو قریب ہے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اور پھر تم عذاب کو ٹالنے کے لیے تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج میں وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، کیا ابھی بھی بھولے ہوئے ہیں؟ کیا وہ منظر، وہ دن ابھی آئے نہیں ہیں؟ ذرا یہ جو جنگیں چل رہی ہیں کیا ہم نے دعائیں نہیں کی ہیں؟ ذرا ہم دعائیں کر نہیں رہے؟ کیا یہ دعائیں جنگیں ٹل گئی ہیں؟ ذرا نہیں، یہ نہیں ٹلی اور یہ نہیں ٹلنی، اسی طرح جاری و ساری رہنی جب تک ہم اپنے اصلی منہج کی طرف نہ آئے، اپنے فرائض کو نہ سنبھالا، اپنی ذمہ داریوں کو نہ سنبھالا، تب تک یہ بازار اسی طرح گرم رہنا ہے۔ دشمن ہم سے خوف زدہ نہیں ہے، دشمن ہم سے ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ہٹا نہیں، دشمن ڈٹا ہوا ہے، اپنے عزائم میں وہ کھڑا ہے، اپنی تدبیروں میں، اپنے مکر و فریب میں، اپنی جال میں، چال میں اسی طرح سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ اگر سست ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں تو ہم میں ہم بھول جاتے ہیں، ذرا ہم نے اپنی منصب کو، اپنا ذمہ داری کو ہم نے بھلا دیا، ہم بھول گئے۔ اتنی بڑی ڈیوٹی، اتنی بڑی ذمہ داری مالک حق نے ہماری ذمہ لگائی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم بھول گئے، نہ ہم خود نیکی کرتے ہیں، نہ دوسروں کو نیکی کو حکم دیتے ہیں، نہ ہم خود برائی سے بچتے ہیں، نہ دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ آج ہر کوئی قد بڑھا کے اپنی بیٹی تھان تے لگا ہے، ذرا ہر کوئی ذرا رخ بدل کے، پردہ ڈال کے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ذرا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے، اپنے فرائض کو، اپنے مناسب کو ہم بھول چکے ہیں۔ ذرا واپس آؤ، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنی ذمہ داری کا پاس کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے خود بھی نیکوکار بننا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم نے خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، پھر فرمایا اپنے اہل کو بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ ہماری نہیں تو اور کس کی ہے؟ فرمایا ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد اپنے اہل کا فکر کرو۔ سب سے پہلے میں، آپ سارے جتنے اس وقت آپ مسجد میں، حال میں تشریف فرمائے، ہم اپنے اپنے گروانوں میں جھانکیں جہاں ہماری کمزوری ہے،
جہاں ہماری ویکنس ہے ذرا اسے دور کریں ذرا. ہم میں کوئی ایسی برائی ہے, ہم میں کوئی بدی ہے, ہم میں کمزوری ہے, ہم میں عیب ہے, ہم میں کوئی نقص ہے, اسے دور کریں ذرا, توبہ کریں, اپنی اصلاح کریں, پلٹیں, پہلے خود نیک بنیں, پھر اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے احباب کو پھر دعوت دیں. اور یہ دعوت تبلیغ, دعوت اور تبلیغ یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے دائرے میں, اپنی اپنی گرفت میں, اپنی اپنی گنجائش میں, اپنی کشادگی کے اندر یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری سے کوئی خالی نہیں ہے. اس کے اوپر ہماری پرسش ہونی ہے, اس کے اوپر ہماری پوچھ گچھ ہونی ہے. اپنے اس عہدے کو بھلائیں نہ. ہم بھول چکے ہیں ذرا, ہم بھول چکے ہیں ذرا. آج ماں باپ جتنی انہیں سختی کرنی چاہیے بچوں کے اوپر, جس قدر, جس صورت میں, جس انداز میں انہیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, روکنا چاہیے, برائی سے ڈرانا چاہیے, نیکی کی طرف رغبت دینی چاہیے, جس انداز کے ساتھ, جس سٹائل کے ساتھ, اس طرح نہیں کر رہے ماں باپ, اس طرح نہیں کر رہے. بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو اس طرح نہیں سمجھا رہے. آپ ذرا خود, آپ گواہ ہیں سارے, آپ ذرا آپ مجھے ہی بتا دیں ذرا, کتنا عرصہ ہو گیا, کتنی دیر ہوگی ذرا. کیا آپ نے کبھی سڑک پہ, راستے پہ, گلی میں, چوراہے میں کبھی کسی بڑے کو دیکھا ذرا, کوئی بڑا کسی کو کان سے جس نے پکڑا ہوا ہو, کوئی ایسا لاجپال ذرا دکھا دیں ذرا, جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو, برائی سے منع کر رہا ہو. سکھ پڑ گئی ذرا, بڑی دیر ہو گئی ذرا. جو بڑوں کو روکنا چاہیے تھا, اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی صرف کوئی باپ ہی ہو, کوئی چاچا ہی ہو, کوئی تایا ہی ہو, ضروری نہیں. کتنے خاندانی لوگ ہیں, آپ رائے صاحبان ہیں, کھرل صاحبان ہیں, اللہ کریم نے آپ کو عزت دی ہے, وقار دیا, تشخص دیا ہے. آپ چودھری ہیں, رانا صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, آپ سید ہیں, غیر سید ہیں, جنہیں اللہ کریم نے نوازا ہے, اللہ کریم نے عزت دی ہے, جنہیں ثروت دی ہے, جنہیں حیثیت دی ہے, جنہیں پراپرٹی اور بیلنس دیا ہے. ان ساروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں برائی دیکھیں, انہیں چاہیے راستے میں کھڑا کر لیں ذرا. وہ کہیں بیٹا میں نے سنا تو نے یہ کیا, کیوں کیا تو نے؟ بیٹا میں دیکھتا ہوں, میں تجھے مسجد میں دیکھتا ہوں, میں تجھے اچھائی میں دیکھتا ہوں, اچھی محفل میں دیکھتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں, تو بڑا اچھا بچہ ذرا, میں تیری تحسین کرتا ہوں, تو لائق ہے. کیا کبھی کوئی دیکھا ہے ایسا ذرا؟ ہر کوئی اپنے پروگرام میں, اپنے اپنے پروگراموں میں شامل ہے ذرا, کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ذرا. آج کا کلچر, آج کی ثقافت آج ہمیں اس بات پہ مجبور کر رہی کہ نہیں بس دوسروں کی فکر چھوڑو, اپنا کام کرو, پیسہ اکٹھا کرو. لیکن یہ قرآن مجید برہان رشید کے فرمان کے بالکل بے عین ہی برعکس ہے, خلاف ہے. ہمیں قرآن فرماتا ہے تأمرون بالمعروف, تیری ذمہ داری ہے تو نے نیکی کا حکم دینا ہے. نیکی کا حکم واہ دے, کہہ دے, لٹکا دے ذرا, کہہ. تنہون عن المنکر, برائی سے منع کر ذرا, کیوں نہیں کرتا, کر. ہمارا موجودہ ثقافت, کلچر, رواج, رسم, ہمارا آج کا ڈیزائن, آج کی رغبت, آج کا شوق ہمارا یہ کسی کو کچھ نہ کہو. لیکن قرآن فرماتا ہے نہیں, سب کچھ کہے. کوئی اچھائی کرے تو اس کی تحسین کر, برائی کرے تو اس کی مذمت کر. تو یہ کب کرنا ہے ہم نے؟ اور ہم نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ذرا؟ پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ سرکار کا جو ابھی میں نے فرمان سنا ہے, سرکار نے فرمایا نا, پھر جب عذاب آنا نا, اگر تم نے اچھائی کی دعوت نہ دی, اگر تم نے برائی سے نہ روکا, تمہارے اوپر عذاب آئیں گے. پھر تم عذاب سے بچنے کی دعائیں کرو گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے کام نہیں ہو رہے. ذرا صرف دعائیں نہیں, ہماری نیک جائز, ہمارے مقصد, مرادیں, دعائیں, ہماری کمیاں کجیاں جو پوری نہیں ہو رہی, اسی لیے نہیں ہو رہی. ہم سوچتے ہیں بعض دفعہ
میں نے فلاں کو تھپڑ تو نہیں مارا تھا، مجھے کسی نے تھپڑ کیوں مار دیا ہے؟ میں نے تو تھپڑ نہیں مارا تھا، میں نے تو فلاں کو تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے کیوں تھپڑ مار دیا؟ میں نے تو فلاں خاص بندے کو تھپڑ مارا تھا، دوسرے نے کیوں مار دیا؟ تو کیا جس کو تو نے تھپڑ مارا ہے اس کے اندر تو یہ وسعت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی کہ تو یہ تھپڑ رسید کر سکتا؟ تو وہ جس کا بندہ ہے اس کے مالک نے جس سے چاہے اس نے اس کو حکم دیا ہے اس کو مار دے تھپڑ ذرا۔ جس کا وہ بندہ تھا، جس کا وہ غلام تھا، اگر وہ تجھے نہیں مار سکا، اس نے فریاد کی اپنے مالک سے، اس کا مالک دیکھ رہا ہے، اس کے مالک نے جس سے چاہے اس نے تجھے مروا دیا۔ ذرا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں اس زمین کے اوپر فقط تو ہی آیا ہے؟ ذرا اس زمین کا مالک تو ہے۔ ذرا اللہ جل جلالہ کلام مجید قرآن رشید میں ایک مقام پہ اس بات کو بھی فرمایا، کیا یہ زمین کے اوپر یہ متکبر جب چلتے ہیں تو اپنے زمین کے اوپر یہ ٹھڈے مارتے ہیں تکبر سے، غرور سے، کیا یہ میری زمین کو پھاڑ دیں گے؟ یہ ٹھڈا مار کے، یہ تھیڑا مار کے، یہ اکڑ خاں اپنا بٹن کھول کے، اپنا گریبان کھول کے یوں چلتے ہیں، کیا یہ زمین کو پھاڑ دیں گے؟ ذرا سوچیں، ذرا سوچیں، ذرا اپنی گریبانوں میں جھانک کے ذرا ہم کیا ہے؟ ذرا انسان کیا ہے؟ انسان کتنا طاقتور ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ذرا ایک پانی کے بلبلے سے بھی کم ہے۔ ذرا جب حکم آنا نا، ذرا کتنے بڑے شاہ دیکھیں، ذرا کتنے بڑے شاہ، بادشاہ، جن کے اشاروں پہ سورج ناچتا تھا، جن کے اشاروں پہ قانون بنتے تھے، جن کے اشاروں پہ قانون چلتے تھے۔ کتنے آپ نے بڑے بڑے آپ نے حکمران دیکھیں جو آئے جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، پھر اٹھ کے اپنا اظہار بند بھی نہیں کھول سکتے، بول براز کے لیے اپنا نالا بھی نہیں کھول سکتے۔ ذرا پھر اسٹریچر کے اوپر اور بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، یوں نڈھال ہو کے، یوں گئے گزرے ہو کے، انہیں پھر لوگ سہارا دیتے ہیں، لوگ اٹھا کے ان کا بول براز صاف کرتے ہیں۔ اتنے جوگے بھی نہیں ہو سکتے کہ اپنی پاکیزگی کر سکیں، ذرا اپنے آپ کو ہی سنبھال سکیں، اپنا ہی کپڑا یہ اٹھا سکیں، ذرا اتنے جوگے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب ہماری حقیقت یہ ہے تو پھر ہمیں تکبر کس کا ہے؟ زوم کس کا ہے؟ انکار کس بات کا ہے؟ دوری کس بات کی؟ واپس آؤ، ذرا اپنے منصب کو سنبھالو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم اس لیے نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دو، برائی سے لوگوں کو منع کرو۔ آؤ اپنے عہدوں کو سنبھالیں، اپنے منصب کو سنبھالیں، اپنے اس فکر کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اس کے حضور توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جہاں تک ہماری دسترس ہے اپنے گھر کو نہ اپنے آپ کو بلائیں، نہ اپنے گھر والوں کو بلائیں، نہ اپنے احباب اور دوستوں کو بلائیں۔ یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کوئی باتیں کوئی ہلکی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی، اس کے پیارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو دل میں جگہ دیں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، روکیں، کہیں ذرا برائی سے لوگوں کو نکل کے منع کریں۔ آپ کی جتنی بھی پکڑ ہے، آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے، نکل کے زمانے میں آپ لوگوں کو جہاں بھی برائی ہوتی ہے دیکھو اسے منع کرو، جہاں بھی برائی دیکھو، جہاں بھی ویکنس کمزوری دیکھو وہاں منع کرو، ذرا وہاں منع کرو ذرا، اور جہاں اچھائی دیکھو اس کی تحسین کرو۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنے اس منصب کو، عہدے کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ اللہ کریم ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں بھی نیکوکار بنائے، ہم سب کو اپنے صالح بندوں کی صفوں میں شامل فرمائے، اور اسی پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق اور طاقت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔